تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا۔ ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے، اس میں بھی اختلاف۔ ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا، ٹائم بتائیے آپ فکس۔ شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا۔ یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو۔ سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں۔ ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولہ ہے۔ گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے۔ کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی، ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی، جتنے بھی آپ کی مرضی، اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا۔ یہ دوپہر کے بعد کی بات۔ اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا۔ میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں۔ دیکھتے ہوں گے نا آپ دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دی۔ اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے۔ ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ، اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹربل ہو گیا۔ تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6۔ اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر ختم ہو گیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ ہے۔ میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے، صرف ڈبل ہو جائے، یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا، جس کا مطلب کتنا ہوا؟ 12 انچ ہو گیا۔ 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا؟ 12 انچ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ظہر ختم ہو گئی، عصر شروع ہو گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی ہے، جلدی شروع، کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے، اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے۔ فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم، فار ایگزامپل ظہر کا، اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد۔ اب ختم کہاں ہو رہا ہے، اس پر 2 اماموں کا اختلاف، اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی کہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، ایک دن 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں۔ اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے دن وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر۔ تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں۔ تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے۔ تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں، تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے۔
امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ، سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا؟ میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے، آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے؟ 3:30 بجے، یعنی ظہر ختم ہو گئی. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل، 4:15 بجے کے بعد 18 انچ، تو 4:15 بجے پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا، ظہر پڑھ لے گا. امام اعظم کے نزدیک ابھی ظہر چل رہی ہے نا، 4:15 بجے تک ظہر چلے گی، تو امام اعظم کے فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد، 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا، اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اسی لیے میرے عزیزو، عوام الناس کس کو فالو کریں؟ کس کو فالو کریں؟ آپ کون سے امام کی تقلید کریں؟ یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے. اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے؟ امام اعظم سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی، یو پی میں رہنے والے اکثر علماء، جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کرو، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا. تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی. اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا حکم ہے.